کیا لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ 100% غلط ہے. میں جواب دیا ہی کہاں ابھی تک کے؟ آپ نے یہی جواب دیا ہے کیا جواب دیا؟ کہ جیسے جونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا تھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسس بھی زندہ تھے، وہ مرے نہیں تھے. میرا مطلب نہیں، میرا مطلب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں کیا فرماتا ہوں؟ سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. اچھا کریکٹ کرو. میں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا. کریکٹ یو. عیسیٰ علیہ السلام، ارے بھائی مجھے بولنے تو دو، میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بولے کریکٹ کرنے دو. کمپلیٹ کر لیا. میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری کیسٹ سن چکے، آپ تیار ہو کیا ہے؟ میں آپ کو موقع دوں گا، پہلا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دو. پروفیسی کو سمجھنے میں آپ کی غلطی ہے. ارے بھائی جواب آپ دے رہے کا میں دے رہا ہوں. You can try. The point is, the 3 days and 3 nights idiom, which is used in the Old Testament, in the book of Ezra, and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? جس طریقے سے جونا تھا. So my question is to Dr. Sahib, can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مرا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور اٹھائے لے گئے، برابر؟ Yes. You want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. اوکے، میں پسند کروں گا انگریزی، لیکن عوام اردو کو بہتر جانتی ہے، تو انشاءاللہ میں اردو میں جواب دوں گا. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے، صرف بائبل سے، Yes. باقی کوئی کتاب سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے. تو ان کا چیلنج ہے مجھ سے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. میں کروں گا. پہلے میں ذرا قرآن کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے لیے، میرے مسلمان بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157، انہوں نے کہا، یہودوں نے، لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وہ کہتے ہیں یہود کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور قرآن میں لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا، ولیکن شبہ لہم، یہ صرف ان کا وہم ہے. اگر جو بھی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے. تو قرآن کی صاف آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ مرے. آپ کے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لگایا گیا تھا، لکھا ہے کہ نہیں؟ جی لکھا. ابھی سولی پہ نکالنے کے بعد انہیں رکھا جاتا ہے سپل کر. سپل کر مطلب ایک قبر. پرانے زمانے میں قبر ایسی ہوتی تھی کہ بڑا روم رہتا تھا. آج کل جیسے میں مسلمان کے ویسا نہیں، بڑا روم جس کے اندر لمبی قبر رہتی ہے، آدمی آرام سے رہ سکتا ہے. تو سپل کر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے. بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے، لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ 100% غلط ہے. میں جواب دیا ہی کہاں ابھی تک کے؟ آپ نے یہی جواب دیا ہے کیا جواب دیا؟ کہ جیسے جونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا تھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسس بھی زندہ تھے، وہ مرے نہیں تھے. میرا مطلب نہیں، میرا مطلب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں کیا فرماتا ہوں؟ سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. اچھا کریکٹ کرو. میں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا نا. میں نے کمپلیٹ کدھر کیا؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیے. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، جب عیسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، زندہ تھے یا مردہ تھے؟ He was dead.
अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। Let me correct you. ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं, मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी, जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा। तो गलती मैं पॉइंट फ्रॉम एग्जांपल। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात नहीं, जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट हाँ, आप उठा रहे जवाब हैं, दैट्स अ आप- साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते जंपिंग द गन क्या कहते? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। यू आर डूइंग द सेम। That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament in the book of Ezra and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से इशारा। वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं, तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है, 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा।